بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں دیوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیوان میڈیسن۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ہائیڈروزول کریم کی۔ ہائیڈروزول کریم کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ہائیڈروزول کریم کے فائدے کیا ہیں اور ہائیڈروزول کریم کے نقصانات کیا ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میڈیسن سے کوئی بھی ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہائیڈروزول کریم۔ ہائیڈروزول کریم ایک ہائیڈروکارٹیسون اینڈ کلوٹریمازول فارمولے میں ایک کریم ہے جو اسٹیفل کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ یہ بہت ساری بیماریوں میں، بہت سارے بچوں کے ڈیزیز میں دی جاتی ہے، جیسے کہ نیپی ریش، جیسے بچوں کے جو پیمپر بدلنے سے یا پیمپر لگانے سے نیپی ریشش ہو جاتے ہیں، جو بچوں کے پیشہ والی جگہ پہ یا جسم پہ کسی بھی جگہ پہ ریشش ہو جاتے ہیں، یا ددری ہو جاتی ہے، یا خارش ہو جاتی ہے، یا اینٹی فنگل جو انفیکشن ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ کریم بہترین ہے۔ اب پہلے بات کریں ریشش کی۔ بچوں کے جو پیشہ والی جگہ پہ پیمپر لگانے کی وجہ سے جو ریشش ہو جاتے ہیں یا پیشاب کا بار بار لگنا، جیسے بار بار بچہ ہوتا ہے وہ بار بار پیشاب کرتا ہے تو وہ بار بار پیمپر بدلنے سے یا پیمپر لگانے سے جو پیشاب کی وجہ سے جو ریشش ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری کریمیں لگاتے ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ ریشش ہوتی ہے۔ ریشش کے لیے ریشش کی کریم آپ لگاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو چند ہی دنوں میں فرق نظر آئے گا، وہ ڈیزیز ختم ہو جائے گی۔ تو ہائیڈروزول کریم اسی ریشش کے لیے بہترین کریم ہے۔ اس کے علاوہ ددری ہو، جسم پہ کسی بھی حصے پہ ددری ہو، خارش ہو، اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی فنگل وائرس جو چلتا ہے، جیسے دانے ہو گئے یا گول گول جیسے ددری کی ٹائپ کے دانے کیا ہوتے ہیں وہ ہو گئے، جسم پہ کسی کے حصے پہ دانے ہو گئے یا ہاتھوں پہ دانے ہو گئے، منہ پہ دانے ہو گئے، تو اس کے لیے یہ کریم بہترین ہے۔ اس کے علاوہ جو اپن بیوٹی کریمیں لگاتے ہیں یا بیوٹی کریم کوئی بھی کریم لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو دانے بنتے وہ اس کے لیے بھی ہائیڈروزول کریم بہترین ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے منہ پہ دانے ہو جاتے ہیں یا سر پہ دانے ہو جاتے ہیں، جسم پہ کسی بھی حصے پہ دانے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ کریم بہترین ہے۔ اس کے علاوہ یہ لیڈیز میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ لیڈیز میں جو پیشاب والی جگہ ہے یا پیشاب والی جگہ سے جو باہر والی ہے، اندر والی نہیں باہر والی جو جگہ ہے، اس میں بھی یہ یوز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لیڈیز کی جو چھاتی ہوتی ہے، چیسٹ ہوتی ہے، ادھر جو دانے بنتے ہیں، لال لال کلر کے جو دانے بنتے ہیں، اس میں بھی یہ بہت ہی یوز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لیڈیز کے جو منہ پہ دانے ہو یا گردن میں دانے ہو یا جسم پہ کسی بھی حصے پہ دانے ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، یہ درد بھی ختم کرتی ہے۔ کسی بھی حصے پہ اگر دانے ہیں یا ددری ہے یا کوئی اور ڈیزیز ہے اینٹی فنگل کے ریلیٹڈ، تو اس میں یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے درد کو بھی ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ زخموں میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ چوٹ کا زخم ہو گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ کا زخم ہو گیا یا اور کوئی بھی زخم ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل وائرس چل رہا ہے، اینٹی فنگل جو وائرس چل رہا ہے، خارش ہو جاتی ہے بڑے کو چھوٹوں کو، جو پیشہ والی جگہ ہو جاتی ہے یا جو پاؤں ہوتے ہیں، پاؤں کے نچلے حصے پہ یا جسم پہ کسی بھی حصے پہ جو خارش ہو جاتی ہے، جاتی نہیں ہے، بہت ساری گولیاں کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، کریمیں لگا کے، وہ بھی یہ کریم لگائے تو انشاءاللہ تعالیٰ فرق نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو استعمال اس کو صبح اور شام، اگر ڈیٹول صابن ہے تو اس سے اچھی طرح نہا کے یا وہ حصہ خارش والا حصہ اچھی طرح دھو کے اس کو استعمال کرو صبح شام، انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ نقصان اس کا یہی ہے کہ نقصان زیادہ نہیں لگانا، کیونکہ زیادہ لگاؤ گے تو پھر عادی بنا دے گا۔ آپ ایک بار لگاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ فرق نہ دے گی، اس کے بعد آپ لگاؤ گے نہیں انشاءاللہ۔